بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں آپ کو حرام کمائی کے کھانے کے 5 بڑے نقصانات بتاؤں گا۔ دوستو پہلے تو یہ سمجھیں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر حرام کا ایک لقمہ کھا لے تو 40 دن اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طریقے سے کسی آدمی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کا اور اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس کا گوشت پوشت حرام کے مال سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ تو دوستو میں آج آپ کو حرام کمائی کے کھانے کے 5 بڑے نقصانات بتاؤں گا۔ اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جو آدمی حرام کمائی کھاتا ہے اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس کا بول چال تکبرانہ ہو جاتا ہے، اس کے بول چال کے اندر فرق آ جاتا ہے، تعلقات کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر محسوس کر لیں گے کہ بھئی یہ کچھ نہ کچھ غلط کھا رہا ہے، یعنی اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر سے نیکی کے کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر پاتا، کیونکہ حرام کمائی نیک کام کے کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، لیکن کر نہیں پاتا کیونکہ حرام کمائی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل خود بخود گناہ کے کام کرنے کو کرنے لگتا ہے۔ دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی تو گناہ کر، تو گناہ کرتا رہے۔ اس آدمی کا گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کوئی آدمی لمبا سفر کر کے آئے اور اس کا پورا بدن دھول میں ہو جائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہے یا رب یا رب، اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اگرچہ اس کی حالت اتنی بری ہو جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر ترس کھائیں لیکن پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے جو آدمی حرام کی کمائی کھاتا ہے اللہ اس کا سکون چھین لیتا ہے، کیونکہ اسے پھر دولت ہی دولت دکھتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات رکھیں کہ سکون اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے، تو سکون اللہ تبارک و تعالی حرام کمائی کے کھانے سے چھین لیتا ہے۔ 5 نقصانات یہ ہوتے ہیں۔ اور دوست یہ بات بھی سمجھیں کہ حرام کمائی صرف حرام کمائی ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنے پیچھے بہت سارے عیب لے کر آتی ہے۔ یعنی جو قوم مسلسل حرام کمائی کھائے گی تو اس کے اندر ایسے عیب پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ قوم پھر شراب پیے گی، جوا کھیلے گی، سٹہ کھیلے گی، زنا کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، بہت سارے عیب ان کے ساتھ یہ حرام کمائی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اور دوستو یہ بات بھی سمجھیں کسی حرام لقمے پر اور حلال لقمے پر حرام اور حلال لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کو اللہ کا خوف بتا دے گا کہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو 1 روپیہ بھی بتا دے گا کہ میں حرام کا ہوں یا حلال کا ہوں۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو 1 لاکھ روپے بھی آپ کو آتے ہوئے دل کے اندر ذرہ برابر یہ نہیں آنے کا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ تو اللہ کا خوف آپ کو ہر قدم پر بتائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور دوستو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے کہنے پر، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے ہم حلال کمائی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں یہ چیز نہیں کھانی، تو جب ہم ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو کیا ہم اللہ کے کہنے پر حرام چیز نہیں چھوڑ سکتے؟ ضرور چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب حرام کمائی سے اتنے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں کہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہو رہی، دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا، اللہ اور حدیث میں ہے کہ اس کے لیے جہنم مناسب ہے، تو ہمیں آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حرام کمائی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔